بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 5۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روزے کا تعارف اور اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس 5 آپ اپنی بک میں سے پیج نمبر 30 اوپن کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکچر کو سنیں اور ساتھ میں پیج نمبر 30 کو بھی اوپن کر لیجئے۔ روزے کا تعارف اور اس کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں روزے کا مفہوم۔ روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ بتائی گئی کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے رکنا۔ کس سے رکنا؟ کھانے پینے سے رکنا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جو ہے صبح صادق سے لے کے، یعنی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ روزہ بند کرتے ہیں، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، فجر سے پہلے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جب سورج غروب ہوتا اس وقت تک روزے کی نیت سے آپ اگر کھانے پینے سے رکتے ہیں، کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، روزہ کس پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں آپ لوگ، پکچر کے اندر دیکھیں روزہ کس پر فرض ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے جو ہیں ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 183۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور روزے ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ کیا ہو؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اچھا، اس کے بعد ہے روزے کی اہمیت۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے جسمانی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے۔ روزہ جو ہے جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے، جسمانی بیماریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب اپنی مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس حدیث میں جسم کی صحت و عافیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ جسمانی طور پر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پھر اگین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں سے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ روزہ جو ہے وہ دوزخ سے آپ کو بچائے گا، جہنم سے آپ کو بچائے گا، اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ یعنی آپ کی جو بھی روزمرہ زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کو بھی دور فرمائے گا۔ یعنی روزے کی برکت سے دوزخ سے اور دیگر دنیاوی مصائب و تکلیف سے نجات ملتی ہے، اور روزہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ کو روزہ رکھنے سے۔ اس کے بعد ہے روزے کے فضائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی نیت سے رکھے، ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس
اس کے بعد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا حصول کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب روزے کی اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے، ٹھیک ہے، مضبوط قلعہ، جیسے کوئی ایک بہت ہی مضبوط عمارت ہوتی ہے، تو اس طرح سے روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انسان میں گناہ کرنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیک کام کرنے کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو یہ سب روزے کی برکت سے ہوتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر خود جو ہے وہ ایک نیکی کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ تو روزہ تب تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت، گناہ وغیرہ کرتا رہا تو اگرچہ فرض تو ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گناہ ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھ لیں تو بس آپ کی ڈھال ہو جائے گی، ڈھال بن جائے گا، اور آپ باقی سارے جو ہے وہ برے کام کرتے ہیں رہیں، یعنی جھوٹ بولیں، غیبت کریں، گناہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، یعنی وہ فرض تو آپ کا پورا ہو جائے گا لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ روزے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر سے مراد وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور 27ویں جو رات ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ وہ شب قدر ہے، لیکن ہمیں ان ساری راتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم ان ساری راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کریں۔ وہ کون کون سی راتیں ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی خاطر عبادت کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس رات کو نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے کا تمام اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو یقینی بنائیں اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے ساتھ روزے کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ انسان روزے کی حالت میں سارا دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسی لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک تو اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک معاشرتی ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ خود ظاہر سی بات ہے بھوکا ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے انسان پھر دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ اچھا، آخر میں روزے کے فوائد کیا ہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے جائز کاموں سے رکنا انسان میں صبر پیدا کرتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم کھانے پینے سے رکے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ امیر و غریب، آقا و غلام سب اکٹھے روزہ رکھ کر مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی کوئی اس میں چھوٹا بڑا نہیں رہتا، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو یا غلام ہو، سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کر مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ روزہ دار ایک ماہ تک اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا رہتا ہے، اس میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ماہ تک وہ ایک چیز لگاتار کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک ماہ تک ہم کوئی بھی عادت اپنا لیں تو اس کو کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی اگر آپ کو نماز کی پابندی آپ سے نہیں ہو رہی لیکن آپ کسی طرح کوشش کر کے ایک پورا مہینہ آپ نماز لگاتار پڑھیں، آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کو ایسی عادت ہو جائے گی کہ آپ خود نماز نہیں چھوڑیں گے۔
روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے لیے وقت کی پابندی لازم ہے۔ 1 ماہ کی یہ مشق انسان کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتی ہے۔ یہ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، روزہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اوکے کلاس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کو آپ جو ہے وہ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔